بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین حضرات، آپ کی اصلاح اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے مکتب توحید الجالیات الغات سعودی عرب پیش کرتے ہیں درس بعنوان گھر کی اصلاح۔ اس درس کے مقرر ہیں فضیلت الشیخ مقصود الحسن الفیضی حفظہ اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں۔ تو گھر کی اصلاح کے لیے دعا کا دامن پکڑنا بہت ضروری ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ شرط ہے کہ انسان دعا کے جو آداب ہیں اس کا اہتمام کرے، یعنی دعا کرنے والا علی الاعلان فواحش منکرات اور کبائر کا ارتکاب نہ کرتا۔ ذرا سوچیں، ایک طرف تو نماز چھوڑتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے مانگ بھی رہا ہے۔ اس سے بڑا بدبخت انسان کون ہوگا جو اپنے کفیل کی دکان کا مال اٹھا کے سارا دوسرے کو دے دیتا ہے اور پھر کفیل سے تنخواہ بھی مانگتا ہے؟ اس سے بڑا بدبخت انسان کون ہوگا اور اس کی مراد کیسے پوری ہوگی؟ تو ضروری ہے کہ علی الاعلان فواحش کا ارتکاب نہ کرتا ہو، حرام کمائی سے پرہیز کرتا ہو۔ تو اگر اس کے اسلوب استعمال کرتا ہے انسان اور آداب کو ملحوظ رکھتا ہے تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے، میاں ہیں یا بیوی ہے، میاں ہیں یا بیوی ہیں، جن سے عمومی طور پر گھر بنتا ہے، یہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا فریضہ قطعاً نہ چھوڑیں۔ دونوں ایک دوسرے کے آئینہ ہیں۔ میاں اپنی حقیقی صورت اپنی بیوی کے آئینے میں دیکھیں اور بیوی اپنی حقیقی صورت میاں کے آئینے میں دیکھیں، اس لیے کہ عمومی طور پر انسان کو اپنی غلطی کم نظر آتی، اپنی غلطی کم نظر آتی ہو، دوسرے کی غلطی بہت بڑی لگتی ہے۔ اپنے انسان خواہ فرد نماز ہی کیوں نہ چھوڑتا ہو، لیکن دوسرے کو دیکھ لیا وہ سنت نہیں پڑھا، اس کے اوپر فوراً انگلی اٹھا دے گا کہ دیکھو یہ سعودی لوگ تو سنت بھی نہیں پڑھتے اور اپنے جائے فرض بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نا ہمارے بہت سے لوگ، یہ سعودی لوگ تو سنت بھی نہیں پڑھتے اور اپنے جائے فرض بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ دیکھو پہلے اپنے۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ انسان کو اپنی غلطی کم نظر آتی ہے۔ ایک آئینہ بنے کہ مرد اگر کوئی کوتاہی بیوی کے اندر دیکھتا ہے تو اس پر ناراض ہو، اسے سمجھائے، جس طریقے سے بیوی اگر کوئی کوتاہی مرد کے اندر دیکھتی ہے تو اسے منع کرے اور سمجھائے۔ حالانکہ معاملہ ہمارے ماحول میں اس کے بالکل برعکس ہے۔ اگر میاں صاحب کے بارے میں عورت سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو اس پر اتنے غصہ ہوں گے کہ مارنے پر تیار ہو جائیں گے، اور اگر نماز نہیں پڑھتی ہے تو اس کی کوئی پرواہ انہیں نہ کرتی۔ بسا اوقات ایک میاں کے حق میں سالوں بیوی رہ جاتی ہے لیکن اسے نماز کا حکم نہیں دیا جاتا، ہے کہ نہیں ہے؟ سالوں سال میاں گزر جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، لیکن بیوی اس پر ناراض نہیں ہوتی۔ اس کے برخلاف اگر دنیا کا کوئی معاملہ آ جائے تو اس پر کتنے ناراض ہوتے ہیں۔
جبکہ شریعت کا کیا حکم ہے ذرا دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اصلاح کے بارے میں کس طریقے سے بیان فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میاں رات کو نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں, کس کی؟ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتے ہیں, اور اگر نہیں اٹھتی تو اس کے چہرے کے اوپر پانی کا چھینٹا مار دیتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ اور اگر میاں اٹھتی ہے رات میں نماز پڑھنے کے لیے, عورت اٹھتی ہے رات میں نماز پڑھنے کے لیے اور اس کے میاں نہیں اٹھتے ہیں تو وہ ان کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتی ہے. تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالی رحم فرماتا ہے. ایسے لوگ کون ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں بھی جو چیز انسان کے اوپر واجب نہیں ہے, یعنی تہجد نماز پڑھنا واجب ہے نہیں واجب ہے, لیکن آپ نے کیا بیان فرمایا کہ بیوی اٹھتی ہے اور میاں نہیں اٹھتے تو بیوی کا فرض بنتا ہے کہ میاں کو جگائے. بات سے نہیں اٹھ رہے ہیں, جھجھوڑنے سے نہیں اٹھ رہے ہیں تو چہرے کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے. اسی طریقے سے میاں کا بھی معاملہ ہے. تو چہ جائے کہ اگر جہاں فرائض چھوٹ رہے ہوں, جہاں پر واجبات ترک ہو رہے ہوں, جہاں پر حرام چیزوں کا ارتکاب ہو رہا ہو, وہاں پر ایک دوسرے کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ذمہ داری؟ بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ. اس لیے اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میاں سے سوال کرے گا اور پھر ان کی گرفت کرے گا, اور میاں نہیں پڑھتے ہیں تو قیامت دن اللہ تعالیٰ بیوی سوال کس پر؟ اس کی گرفت کرے گا. دونوں اس کے ذمہ دار ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گھر کی اصلاح کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خیر خواہ رہیں, نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. اس کے ساتھ ساتھ گھر کی اصلاح کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہے جو عام طور پر حتیٰ کہ دیندار لوگوں نے چھوڑ دیا ہے, پڑھے لکھے لوگوں نے چھوڑ دیا ہے اسے. وہ کیا ہے؟ گھر کے اندر دینی تعلیم کا اہتمام ضرور ہونا چاہیے. ہم صرف مدرسے کے اوپر کفایت اور قناعت کر لیتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ اپنے گھروں کے اندر علمی مجلس, مذاکرے کی مجلس, ذکر کی مجلس کم ہی لوگ منعقد کیا کرتے ہیں. حالانکہ گھر کے اندر دینی مجلس کا انعقاد بہت ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے لوگو, اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو کس سے بچاؤ؟ آگ سے بچاؤ. آگ سے کیسے بچاؤ گے؟ صحابہ اکرام اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ انہیں بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو, نیک کام سمجھاؤ انہیں اور برے کام سے انہیں منع کرو. حتیٰ کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرمایا کہ علموہم وعدبوہم, علموہم وعدبوہم, انہیں تعلیم دو اور ان کی ٹھکائی بھی کرو. ان کی ٹھکائی بھی کرو, انہیں تعلیم دو. یعنی اگر سیدھے نہیں مانتے ہیں, سیدھے نہیں پڑھتا ہے بچہ, عورت نماز نہیں پڑھتی ہے تو مرد کا حق بنتا ہے کہ اسے مارے, اگر سیدھے نہیں مانتی ہے تو. لیکن کھانے میں نمک کم ہو گیا تو اس پر ضرور مار دیں گے, ہے نا. لیکن نماز نہیں پڑھی عورت نے تو کیا کروں, بہت بار سمجھایا مانتی ہی نہیں, یہی تو کہہ دیتے ہیں نا. لیکن کھانے کے بارے میں کوئی نہیں کہہ دیا آپ نے ایسا کہ نمک کم ہو گیا, چلو بھائی بہت بار سمجھایا لیکن اس کی سمجھ ہی میں نہیں آتا. ایسی بیوقوف اور بے عقلی ہے کہ آج تک نمک کا اندازہ کر ہی نہیں پائی. کوئی کرتا ہے ایسا؟ بتائیں, کوئی کرتا ہے ایسا؟ الا ماشاء اللہ, کوئی ہزاروں میں اللہ کا ولی ہو کوئی کرتا ہو تو, ورنہ ماتھے کے اوپر فوراً 111 کے نشان غصے کے بن جایا کرتے ہیں کہ ہاں نمک کیوں زیادہ ہو گیا, پانی کیوں زیادہ ہو گیا, اور دنیا بھر کی باتیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گھر کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے ماتحت جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا جائے. اس کا ثواب بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بخاری شریف کے اندر روایت ہے
کہ 3 قسم کے لوگ وہ ہیں جنہیں قیامت کے دن دوہرا اجر ملے گا، ڈبل اجر ملے گا۔ 3 قسم کے لوگ وہ ہیں جنہیں قیامت کے دن ڈبل اجر ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو بھی ان میں سے کسی میں بنا دے، ایک میں تو بنا دے۔ کہ نہیں بننا چاہتے ہیں آپ لوگ، لیکن صرف زبان سے بننا چاہتے ہیں کہ کام کر کے، عمل کر کے بننا پڑے گا نا، ورنہ زبان سے تو ہر آدمی بننا چاہتا ہے۔ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ 3 قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو ڈبل اجر ملنے والا ہے۔ پہلا وہ شخص جو کسی اور نبی پر ایمان رکھتا تھا۔ پہلا وہ شخص جو کسی اور نبی پر ایمان رکھتا تھا، اور نبی پر ایمان رکھتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارے میں سنا تو آپ پر بھی ایمان لے آیا، تو اسے ایک اجر تو پہلے نبی پر ایمان کے بارے میں ملے گا، اور دوسرا اجر اس نبی پر ایمان کے بارے میں ملنے والا ہے نا۔ یہ تو پہلا شخص ہوا۔ ظاہر بات آپ سے لوگ سمجھیں کہ بھائی یہ تو آؤٹ ہو گیا، یہ تو ہم نہیں بن سکتے، یہ تو معاملہ بالکل ہم سے دور ہے، اس لیے کہ ہم تو اسی نبی کے درمیان، اسی نبی کی امت میں پیدا ہوئے، لیکن وہ بن سکتے ہیں۔ دوسرا وہ شخص ہے جو غلام تھا، اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا رہا اور اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرتا رہا۔ اپنے مالک کا بھی حق اس نے ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کا بھی حق اس نے ادا کیا، اسے بھی ڈبل اجر ملے گا۔ اور یہ ہم میں کے کچھ لوگ یہ کر بھی سکتے ہیں، خصوصاً وہ نوکری پیشہ لوگ جن کی نوکری اور ڈیوٹی بڑی سخت ہے، جنہیں بڑی مشکل ڈیوٹی دینی پڑتی ہے، 16 گھنٹے، 17 گھنٹے، 12 گھنٹے، 15 گھنٹے ڈیوٹی دینی پڑتی ہے۔ ظاہر بات عبادت کا وقت ان کے پاس کم ملتا ہے، اور نوکری چھوڑتے ہیں تو کھانے پینے کا مسئلہ ہے۔ تو وہ لوگ اگر چاہ لیں کہ حتی الامکان اپنے کفیل کا بھی حق ادا کر رہے ہیں، اپنے مالک کا بھی حق ادا کر رہے ہیں، چاہے یہاں پر ہیں یا ہندوستان پاکستان کہیں پر بھی ہیں، جو ذمہ داری ان کے اوپر ہے اسے مکمل طور پر ادا کر رہے ہیں، اور حتی الامکان جو کچھ ہو سکتا ہے اپنی عبادت کو بھی ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ بھائی تراویح کیوں نہیں پڑھتے آپ، کیا کہوں کفیل کہتا ہے چلو فرض نماز پڑھ کے دکان کھول دیا کرو، بہانہ کرتے ہیں نا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ دکان بند کر کے جاتے ہیں، سونے سے پہلے تو آپ پڑھ تو سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے؟ آپ کے لیے سونے سے پہلے فلمیں دیکھنے کے لیے وقت مل جاتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ گپ کرنے کے لیے وقت مل جایا کرتا ہے، ہر کام کے لیے وقت مل جائے گا، لیکن 4 رکعت 2 رکعت پڑھنے کے لیے وقت نہیں ملے گا۔ اگر انسان نکالے تو ملے کہ نہیں ملے گا؟ مل سکتا ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہے جو آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کا بھی حق ادا کیجیے اور اپنے ذمہ دار کے بھی ڈیوٹی کا حق ادا کیجیے۔ اگر یہ بھی کہیں کہ ہم سے نہیں ہو سکتا تو تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کے قبضے میں ایک لونڈی ہے، لونڈی جانتے ہیں نا، لونڈی کو جانتے ہیں نا، آج کل کہیں پائی جاتی ہے؟ جی نہیں پائی جاتی۔ کچھ لوگوں نے پہلے تو ہاں کر دیا، لیکن جب ہم نے پوچھا کہیں پائے تو خاموش ہو گئے۔ اس کا مطلب لونڈی کا صحیح تصور ان کے ہاں نہیں ہے۔ لونڈی وہ عورت جو خریدی اور بیچی جاتی تھی، جو سلسلہ آج دنیا سے ختم ہو چکا ہے، آج دنیا سے ختم ہو چکا ہے۔ کہیں بھی خرید و فروخت، مرد انسانوں کی خرید و فروخت آج جائز نہیں ہے، قانونی اعتبار سے غلط ہے۔ تو آپ نے فرمایا کسی کے پاس لونڈی ہو، اس کی اچھی تربیت کرتا ہے، اس کو اچھا سکھاتا ہے کہ نہیں ہے، اس کو کھلاتا پلاتا بھی اچھا ہے، اور بڑی ہوتی ہے تو اس کو آزاد کر کے اس سے شادی کر لیتا ہے، تو اسے بھی ڈبل اجر ملنے والا ہے۔ اب آپ سوچیں یہ کام تو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ جب یہ ایک لونڈی غیر ہے، آپ کی بچی نہیں ہے، اس کی تعلیم و تربیت اور کھلانے پلانے کا یہ اجر آپ کو مل رہا ہے، تو اپنی بیوی اور اپنی بچی کی تعلیم و تربیت میں آپ کو کیوں اجر نہیں ملے گا؟ اس سے زیادہ اجر آپ کو ملنے والا ہے۔
تو عرض کرنے کا مقصد گھر کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے گھر کے اندر تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام کرے. اور گھر کی اصلاح کے لیے ایک اور چیز ہے. ہمارے ہاں مثل مشہور ہے, آپ کے ہاں بھی ہوگا, کہ ہتھیلی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. تالی جو ہے, ہتھولی چٹکانا جسے کہتے ہیں, یہ دونوں ہاتھ سے چٹکتی ہے, ایک ہاتھ سے نہیں چٹکتی ہے نا. تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے, ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دو آدمی کہیں پر اگر رہتے ہیں ایک ساتھ, تو وہ دونوں مل کر کے کوئی کام کریں گے تو کام اچھی طریقے سے چلے گا. ایک آدمی بڑا کام کرنا چاہے لیکن دوسرا اس کے ساتھ کام کرنا ہی نہیں چاہتا. ایک آدمی بہت ملنا چاہے لیکن دوسرا اس کے قریب آنا ہی نہیں چاہتا, تو دونوں ساتھ چل پائے گا؟ نہیں چل پائے گا. یہی مثال آپ گھر کے لیے بھی لے لیے. گھر کی اصلاح میاں بیوی دونوں سے مل کر کے ہوگی, اکیلے سے نہیں ہو سکتی ہے. گھر کی اصلاح میاں بیوی دونوں سے مل کر کے ہوگی, اکیلے سے نہیں ہو سکتی ہے. یعنی یہ نہیں کہ میاں صاحب اس گھمنڈ اور فخر میں رہیں کہ ہمارا کام تو باہر سے کما کر کے لے آنا ہے کہ نہیں ہے, اور بیوی صاحبہ اس گھمنڈ میں نہ رہیں کہ تم تو گھر میں بیٹھے رہتے ہو نا, میں تو نوکری کر کے آتی ہوں, کھانا کیوں نہیں تیار کیا. یہ اگر تصور رہا تو گھر کے اندر سکون کبھی بھی نہیں آ سکتا. جب تک ایک دوسرے کی مجبوری ہے, جب تک ایک دوسرے کی مجبوری ہے تب تک تو ساتھ چلے گا, ورنہ ساتھ چلنے والا نہیں ہے. ساتھ کب چلے گا؟ جبکہ دونوں ایک دوسرے کے دکھ درد کے اندر شریک ہوں. یہ نہ سوچے کہ یہ تو اس کی ذمہ داری, ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے. نہیں, دونوں ہر ایک کی ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری محسوس کریں. ذرا سوچیں, نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے انسان اور کون ہوگا؟ بخاری شریف کے اندر ہے. قاسم بن محمد ابن ابی بکر بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے. ظاہر بات, اللہ کے رسول سے جس کو محبت ہے وہ آپ کے اندر اور باہر ہر اعمال کو دیکھنا چاہے گا تاکہ اس کو بارے معلومات حاصل کرے اور ہو سکے تو اس کے مطابق عمل کرے. تو پوچھا آپ کا گھر کے اندر کیا عمل رہا کرتا تھا؟ تو حضرت عائشہ نے بیان فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی محنت اہلہ, اپنے گھر والوں کی خدمت میں رہا کرتے تھے. بکری دوہ لیا کرتے تھے, جوتا ٹوٹ گیا تو اسے, چپل ٹوٹ گیا اسے سی لیا کرتے تھے. اگر کپڑے کے اندر چیلر وغیرہ پڑ گئے ہیں تو اسے صاف کر لیا کرتے تھے. یعنی اپنا کپڑا بھی دھولتے تھے اور اپنی بکری کو بھی دھو لیا کرتے تھے. ذرا سوچیں کہ ہم میں سے کوئی دوسرا ہو, اگر اسے کہا جائے کہ برتن کے اندر گلاس پڑے ہوئے, وہاں بیسن میں گلاس پڑے ہیں, جا کر کے دھول لاؤ, تو اپنے لیے عیب محسوس کرے گا کہ ہم ڈاکٹر صاحب ہیں, مولانا صاحب ہیں, فلاں ہیں, ہم جا کر کے برتن دھولیں گے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو اس طریقے سے کام نہیں چلتا ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی کتاب شمائل کے اندر ہے, امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ نے کیا بیان فرمایا؟ کان بشرا من البشر, ارے بھائی عام انسانوں کے طریقے سے آپ بھی ایک انسان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کے طریقے سے ایک انسان تھے, اپنے گھر والوں کی خدمت میں رہا کرتے تھے. یہاں یہ ہے کہ اگر میاں صاحب کماتے ہیں اور عورت گھر میں رہتی ہے تو گھر کا کوئی کام میاں صاحب آسانی سے کرنا نہیں چاہتے. گھر کا کام پڑا ہے, دوستوں سے ملاقات ہو رہی ہے, ساتھیوں سے ملاقات, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن گھر کے اندر الماری کا دروازہ اکھڑ گیا ہے, اسے صحیح کرانے کے لیے وقت ان کے پاس نہیں ہے. صحیح کرانے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے. تو اس طریقے سے کام نہیں چلتا. گھر کی اصلاح کے لیے ضروری یہ ہے کہ میاں اور بیوی دونوں ایک ساتھ مل کر کے کام کریں, اس طریقے سے گھر کی اصلاح ہو سکتی ہے. اچھا, بات لمبی نہ ہو, ایک مختصر بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, جو بڑی اہم چیز ہے. ہر انسان یہ سوچے
کہ اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹی سی لائبریری قائم کرے. ایک چھوٹی سی لائبریری قائم کرے. باہر گیا، لاہور گیا، کراچی گیا، بامبے گیا، دلی گیا، ریاض گیا، کہیں بھی گیا، یعنی کسی بڑے شہر میں گیا، واپس آ رہا ہے. ہم اس کا تو بڑا اہتمام کرتے ہیں کہ چاکلیٹ لے آئے، بسکٹ لے آئے، یہ لے آئے بچوں کے لیے، ہے کہ نہیں؟ لیکن کبھی یہ سوچتے ہیں کہ اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچے کے لیے کوئی بہترین سی کتاب خرید کر کے لے آئے، ہدیے کے طور پر دے دیا کہ صاحبہ آپ کے لیے یہ کتاب ہدیے کے طور پر میں لایا ہوں. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ الا ماشاء اللہ، ہے کہ نہیں؟ کوئی قرآن مجید کا ترجمہ و بہترین تفسیر آپ کو دکھائی دی، اسی کے نام پر لے آئیے. اگر سمجھدار ہے وہ عورت تو اس بارے میں سوچے گی، رکھی رہے کہ ہاں میرے لیے کتاب آئی ہے، اسے کھول کے ضرور کبھی نہ کبھی پڑھے گی، ہے کہ نہیں؟ تو انسان کو اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹی سی لائبریری ضرور قائم کرنی چاہیے جس میں ضرورت کی کتابیں ہوں. مثال کے طور پر عورتوں کے متعلق جو فتوے ہیں اس سے متعلق کتابیں آج کا ماشاءاللہ پائی جاتی ہیں کتابیں، ہے کہ نہیں؟ ان کے عمومی طور پر جو مسائل ہیں اس سے متعلق کتابیں ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو، کوئی چھوٹی سی ایک تفسیر ہو، صحابیات سے کے واقعات جو ہیں اس سے متعلق کوئی کتاب ہو. اور اللہ کا شکر ہے کہ دوسری زبان کے مقابلے میں اگر عربی زبان کو الگ کر دیا جائے تو دین کا جتنا مادہ اردو زبان میں موجود کی دوسری زبان میں موجود نہیں، بلکہ بہت سی ایسی بحوث باتیں ہیں کہ آپ عربی زبان میں ڈھونڈیے آپ کو نہیں ملے گی، لیکن اردو زبان میں وہ چیز موجود ہے. تو کوئی بھی موضوع آپ اردو زبان میں ڈھونڈنا چاہیے، آپ کو مل جائے گی. خاص طور پر اگر آپ 10 15 20 25 50 100 کتابوں کا ایک چھوٹا سا مکتبہ اگر قائم کرنا چاہتے ہیں تو ضرورت کے مطابق آپ جائیں گے. زیادہ کوئی پیسے بھی نہیں لگتے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ ہر گھر والے ہمارے ہندوستان پاکستان سے عورتوں سے متعلق، بچوں سے متعلق جو ڈائجسٹ نکلتے ہیں ایک کا انتظام ہر مہینے اگر ہو سکے ضرور کر دینا چاہیے، یا عام جو ڈائجسٹ آتے ہیں وہ کر دینا چاہیے، لیکن فلمی ڈائجسٹ نہیں، فلمی رسالے نہیں. آج عمومی طور پر آپ گھروں میں دیکھیں گے کہ یہ پرچے جو نکلتے ہیں کیا ہے؟ رابطہ ہے، اس کا نام رکھا ہے کہ نہیں ہے؟ خاتون مشرق ہے، خاتون شیطان ہے، وہ خاتون مشرق نہیں ہے، خاتون مشرق ہے. اس قسم کے رسالے آپ کو تو مل جائیں گے، لیکن خالص دینی تعلیم پر مبنی کوئی رسالہ آپ کو نہیں ملے گا. آپ کسی بقالے کے اوپر چلے جائیے، آپ اردو میں چاہیے، عربی میں چاہیے، ہندی میں بھی چاہیے، آپ کیرلا میں چاہیے، آپ کو فلمی دنیا سے متعلق رسالے آپ کو مل جائیں گے، لیکن کوئی دینی رسالہ آپ کو مشکل ہی سے ملے گا. کیوں؟ وجہ ہے کہ ہم اس کو خریدتے نہیں ہیں. اور مصیبت یہ ہے جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی ان رسالوں کو لڑتے پلٹتے رہا کرتے ہیں. کیوں؟ تصویریں رہتی ہے، دیکھنے میں اچھا لگتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد کہ ایسا کوئی رسالہ ہو جو خالص دینی تعلیم کے اوپر مبنی ہو، خاص عورتوں سے متعلق ہو، خاص بچوں سے متعلق ہو. واللہ یہ بات جو رسالہ متعلق میں کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اگر انسان اس کے گناہ کے اوپر غور کر لے، بخاری شریف کی وہ حدیث جو حضرت معقل بن یسار سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کی ذمہ داری میں کوئی شخص ہے اور اس کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو دن قیامت میں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جنت میں نہیں جائے گا، اس کے اوپر جنت حرام ہے. اور اس سے بڑی خیانت کیا ہوگی کہ دینی کتابیں تو گھر میں نہیں لاتا، البتہ فلمی دنیا کی چیزیں اس کے بعد لا کر کے رکھ رہا ہے. دینی کیسٹ اس کے گھر میں مشکل سے ملے گی، 2 ریال کی ملتی لیکن نہیں خریدا جاتا. سوچتے ہیں کہیں مفت میں مل جائے تو لے لیں گے اس کو، لیکن 10 ریال کی، 15 ریال کی، 8 ریال کی فلمی گانوں کیسے دیکھیں گھروں میں بھری پڑی ہوگی. ورنہ بیٹھ جائیے کسی کی گاڑی پر سوار ہو کیا اندازہ لگا لیجیے آپ کہ اس میں قرآن مجید کی کتنی کیسٹیں ہیں، اور اگر ہیں تو کتنی کیسٹیں اپنے پیسے سے خریدی ہوئی ہیں. تقریر کی کتنی کیسٹیں ہیں، اگر ہیں تو کتنی کیسٹیں خریدی ہوئی ہیں. اور اس کے بجائے آپ دیکھیں فلمی دنیا کے گانے کیسے کتنی اس میں پائی جائیں گی. آخر یہ اپنے اہل ویال کی خیانت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اس خیانت کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دھمکی ہے کہ وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک. تو عرض کرنے کا مقصد کہ گھر کے اندر دینی لائبریری قائم کی جائے، دینی کیسٹیں ہوں، دینی کچھ کتابیں ہوں،
بلکہ ایک بار ہم نے سوچا کچھ ایسی کتابوں کا نام لے کر کے لوگوں کے سامنے رکھا جائے کہ ہمارے ہندوستانی پاکستانی بھائی لوگ وہ لسٹ اپنے سامنے رکھیں اور جب ہندوستان پاکستان جائیں تو وہ کتابیں خرید کر کے اپنے گھر کے اندر رکھیں، وہ کام آئے. ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو اپنا فارغ وقت جتنا ہو سکے اپنے گھر کے اندر گزارنا چاہیے. فارغ وقت جتنا مل سکے اپنے گھر کے اندر گزارنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ان کے اوپر ہے. کیوں؟ گھر میں رہیں گے، ظاہر بات بچوں کی نگرانی کریں گے. کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ بیوی کے اوپر سے بچوں کے ایک طرف کھلانے کا اور گھر کے انتظام کا بوجھ کیا رہے گا؟ بٹا رہے گا. اور اگر آپ کہیں کہ رے ابھی تو کھانا تیار نہیں ہوگا، یہ تو ان کا کام ہے بچوں کو کھلانا اور کھانا تیار کرنا، ہم دیکھیں گے تھوڑی دیر اپنے ساتھیوں سے بیٹھ کے گپ کر لیں اس کے بعد چلے جائیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ضروری ملاقاتیں جو ہیں، ضروری زیارات جو ہیں اسے نہ کیا جائے. میرا مطلب یہ ہے کہ بلا وجہ کی بکواس جو لوگ بیٹھ کر کے ایک گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے بغیر کسی کام کے، بغیر کسی مقصد کے کسی ہوٹل پہ بیٹھ کر کے، کسی مسجد میں بیٹھ کر کے کرتے رہتے ہیں، یہ قطعاً شریعت کی نظر میں مناسب نہیں ہے. انسان کے پاس جتنا وقت فاضی بچتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنے گھر کے اندر گزارنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے اگر گھر کے اندر فساد ہے تو گھر میاں بیوی کے اندر قربت پیدا ہوگی. وہ سمجھیں گے کہ ہاں ہمارے میاں ہمارے بارے میں کچھ اچھا تصور رکھتے ہیں، ہماری مدد ہماری خدمت کرنا چاہتے ہیں. تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے گھر کی اصلاح سے متعلق رکھی گئی. امید کرتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ توجہ دیں گے، خصوصاً ایسے وقت میں. اس نقطے پر اچھی طریقے سے غور کر لیجئے گا. ایسے وقت میں کہ دنیا کی ساری اسلام دشمن طاقتیں اس وقت اسلام کے خلاف اکٹھا ہو گئی ہیں، اور کہیں ہمارے اور آپ کے اوپر، ہمارے اور آپ کے ملکوں میں وہ وقت نہ آ جائے جیسا وقت بعض ملکوں میں اس وقت آیا ہوا ہے کہ اذان تو ہوتی ہے لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کی کسی کو اجازت نہیں ملتی. جاؤ اپنے گھر میں نماز پڑھو. اذان ہوتی ہے تاکہ بتایا جائے کہ ہاں وقت ہو چکا ہے، لیکن نماز مسجد کے اندر نہ پڑھیے. یہ وقت آنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو عمل کر لینا ہے. جیسا کہ مسلم شریف کے اندر روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال ستہ، بادروا بالاعمال ستہ. 6 قسم کی صورتحال پیدا ہونے سے پہلے جو کچھ عمل کرنا ہے عمل کرو. 6 قسم کی صورتحال پیدا ہونے سے پہلے جو کچھ عمل کرنا ہے عمل کر لو. وہ 6 قسم کی صورتحال کون ہے؟ پہلی صورت آپ نے کیا بیان فرمائی؟ دجال. اس لیے کہ دجال جب ظاہر ہو جائے گا تو عمل کا موقع بہت کم ملے گا. اس لیے کہ دجال ایسے اعمال ظاہر کرے گا کہ اچھے لوگوں کے پاؤں پھسل جائیں گے. اس کے حکم سے آسمان سے بارش ہوگی، اس کے حکم سے زمین کا خزانہ باہر آ جائے گا. یہاں لوگ بابا کی جھوٹی بتائی ہوئی کرامات کے اوپر یقین کر لیتے ہیں، وہ تو سامنے کرامات ظاہر ہوگی اس بدبخت کی جائے، وہ تو سامنے اس کی اس کا ایک کرشمہ ظاہر ہوگا. لوگ کیوں دھوکے میں نہیں آ جائیں گے؟ اسی لیے آپ نے دجال. دوسرا کیا ہے؟ دھواں. ایک عام دھواں قیامت کی نشانی جو پیدا ہوگا، جو ساری دنیا کے اوپر چھا جائے گا. مسلمان کو صرف زکام جیسے محسوس ہوگا اور ایک کافر کو اس کے جسم کے اندر ہر طریقے سے داخل ہوگا اور باہر نکلے گا. یہ دھواں، اس لیے کہ یہ دھواں جب ظاہر ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آسمان کے اوپر بھی تبدیلی شروع ہے اور جلد ہی قیامت آنے والی ہے. اور تیسرا، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا. آج کل سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟ مشرق سے. ایک وقت آئے گا کہ مشرق کے بجائے سورج کہاں سے طلوع ہوگا؟ مغرب سے طلوع ہوگا. اور جب ایسا ہو جائے گا تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نہ تو کسی کا ایمان قبول کیا جائے گا اور نہ کسی کی توبہ قبول کی جائے گی اور نہ ہی کسی بے نمازی کی نماز قبول کی جائے گی. اور مغرب سے سورج طلوع ہونے کے بعد
चौथी सूरत आपने क्या बताई है? किसी को याद है? चौथी चीज दाब्बतुल अर्द का खुरूज, एक अजीब किस्म का जानवर निकलेगा। जिस दिन सूरज मगरिब से तुलू होगा उसके बाद चाश्त के वक्त एक ऐसा जानवर निकलेगा जो लोगों से बातें करेगा और कहेगा तू मोमिन है, कहेगा तू काफिर है। मोमिन की पेशानी पर निशान लगाएगा, पेशानी चमकती नजर आएगी, और काफिर की पेशानी पर निशान लगाएगा जिससे उसका चेहरा काला हो जाएगा। ये अलामत होगी कि ये मोमिन है, मोमिन ही रहेगा, और ये काफिर है, काफिर ही रहेगा। उसके बाद किसी की तौबा कबूल नहीं होगी। ये कई चीजें हुई? 4 चीजें हुई। 5वीं चीज है वखासतु अहदिकुम। ये गौर से सुनने की बात है। वखासतु अहदिकुम, वो चीज जो तुम में से हर एक के साथ खास है, हर एक के साथ खास चीज है। वो क्या चीज है? हर एक के साथ खास क्या है कि उससे उसी का ताल्लुक रहेगा, दूसरे से नहीं रहेगा। ये 2 चीज हो सकती है। एक तो मौत हो सकती है ना? एक आदमी मरता सारे लोग मर जाते हैं। एक आदमी पर मौत आती सारे लोग मौत आ जाती है? नहीं। तो हर आदमी के साथ जो खास है, इसलिए जब मौत आ जाएगी तो किसी की तौबा कबूल ना की जाएगी। और दूसरा माना है हर आदमी के साथ खास है बीमारी और मशगूलियत है। आज अल्लाह ने सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, नमाज के लिए कहा जाता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ी जाती है ना? क्या इसका खौफ नहीं है कि एक वक्त आए कि हमारी तंदुरुस्ती छीन जाए, हम नमाज पढ़ना भी चाहे ना पढ़ सकें? इसी करीब में एक आदमी से मुतालिक लोग एक सब नसाब ने बयान किया कि उसकी जियारत को जब गए तो एक्सीडेंट में उसके पांव टूट गए थे, वो चल नहीं सकता था। उससे पूछा कि भाई हाँ क्या चाहते हो, कोई ख्वाहिश है? कहा कि सिर्फ एक ख्वाहिश है बस। वो क्या? कि अल्लाह ताला दोबारा मुझे पैर दे देता तो हमसे अब तक जमात से नमाज पढ़ने में जो कोताही हुई थी उसे मैं पूरा कर लेता, लेकिन अब वो चीज़ पूरी होने वाली नहीं है। तो यह सूरत हाल पैदा होने से पहले पहले जो कुछ अमल करना है अमल कर लो। और छठी चीज क्या है? वअमरल आम्मा, एक ऐसा मामला जो आम लोगों के साथ पेश आएगा। इसकी भी 2 सूरत हो सकती है। एक ऐसा फितना पैदा हो जाए कि लोग अमल करना चाहें, अमल ना कर सके। आज आपको दीनी मजलिस तरफ बुलाया जाता है, दावत दी जाती है, रग़बत दिलाई जाती है, सारा कुछ किया जाता है, लेकिन फिर भी आप आने के लिए तैयार नहीं होते, आने के लिए तैयार नहीं होते। कहीं आपके ऊपर भी वो वक्त ना आ जाए, वो वक्त ना आ जाए कि आप अगर किसी को ढूंढने लगे कुरान पढ़ाने के लिए तो आपको कुरान पढ़ाने वाला ना मिले, और अगर पढ़ाने वाला मिलना भी चाहे तो वो आपको कुरान पढ़ा ना सके। दूर ना जाइए, रशिया के अंदर जो कुछ हुआ, बाद मुस्लिम विलायतों के अंदर जो कुछ हुआ वो शायद आप लोगों से पोशीदा हो। हालांकि वहां सूरत हाल यहां तक पहुंची थी कि अपने बच्चों की दीनी तालीम का इंतजाम नहीं कर सकते थे, पढ़ना चाहते थे नहीं पढ़ सकते थे। और वो लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हत्ता कि हज करने के लिए आना चाहते लेकिन हज नहीं कर सकते थे। वो लोग इजाजत नहीं थी उनको। इसी सऊदिया के रहने वाले एक आलिम ने जो शर्किया में रहते हैं उन्होंने बयान किया कि उनसे खास एक शख्स ने बयान किया कि एक बार मैं हरम शरीफ से बाहर निकल रहा था तो क्या देखता हूं कि एक शख्स है और वो मुझे हाजी हाजी कह करके बुला रहा है। उसके पास मैं गया तो उसकी शक्ल सूरत से मुझे अंदाजा लगा कि कहां का रहने वाला है ये जो उस अजरबैजान और ये इलाके जो रशिया के आज़ाद हुए हैं उन इलाकों का रहने वाला है। तो वो मुझसे पूछता है कि हाजी, यानी इस घर का चक्कर कितनी बार मुझे लगाना चाहिए? इस घर का मुझे देखिए यहां तक पता नहीं है, इसलिए कि यहां तक आने की इजाजत नहीं थी। और जब इत्तेहाद सुफियती का मामला बेड़ा गर्क हुआ, टूटा है, तब लोग हज करने उमरा करने आ पाते थे।
تو ہم نے کہا کتنی بار؟ ہم سے پوچھا کتنی بار ہے؟ تو ہم نے کہا 7 بار. تو کہتا ہے کہ 7 بار چکر لگانا ہوگا؟ 7 بار؟ سبحان اللہ. یعنی بہت زیادہ سمجھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیت اللہ شریف کا نہیں بلکہ مسجد کا طواف کر رہا تھا. اسے یہاں تک پتہ نہیں طواف کس کا کیا جاتا ہے. تو ہم کہا کہ اس کے بعد اللہ کا نام لے کر اس نے طواف کرنا شروع کیا. لیکن جو یہ قصہ بتا رہا تھا یہ بھی پہلے اسی علاقے کا رہنے والا تھا اور ٹوٹی پھوٹی اپنی زبان جانتا تھا, اس لیے کہ اس پہلے زمانے میں اپنے اس کے والد ہجرت کر کے آئے تھے. تو اس نے اس کو بلایا کہ یہاں آؤ, یہاں آؤ. اس کی زبان میں بولا کہاں ہے, کیا چاہتا ہے. کہا کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں اس گھر کا جو ہے عمرہ کرنے کے لیے, طواف کرنے کے لیے, لیکن یہ تو آپ 7 بار بتا رہے ہیں تو بہت لمبا طواف مجھے کرنا پڑے گا. کہا کہ اللہ کے بندے تو غلط سمجھ رہا. اس کا ہاتھ پکڑا اور اندر لے کر کے گئے مسجد میں. اندر مسجد میں لے کر کے گئے اور جب خانہ کعبہ دکھا تو کہا کہ یہ گھر ہے, اس کا طواف 7 چکر کرنا ہے. کہا کہ اس گھر کو دیکھنا تھا کہ وہ رونے لگا, اس لیے کہ ٹیلی ویژن میں خانہ کعبہ کی صورت بھی نہیں دیکھا تھا اس شخص نے. خانہ کعبہ کی صورت بھی نہیں دیکھا. چہ جائے کہ اس کے پاس اس کی زبان میں کتابیں ملیں کہ وہ کتابیں پڑھ کر کے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرے. جب دیکھا تو رو پڑا اور کہا کہ میرے باپ روتے روتے انتقال کر کے, ان کی کتنی خواہش تھی کہ میں اس گھر کو دیکھ لیتا لیکن نہیں دیکھ سکے. تو کہیں یہ صورتحال اس لیے کہ اللہ کے نزدیک ہم اس سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک نہیں ہیں کہ ان کے اوپر تو یہ مصیبت ہے, ہمارے اوپر نہیں آئے گی. جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر نہیں کرتا ہے, اللہ تعالیٰ وہ نعمت اسے چھین لیتا ہے. یہ آج ہمیں نعمت ملی ہوئی ہے دینی تعلیم سیکھنے کی, دین کی باتوں پر عمل کرنے کی, دینی مجلسوں میں حاضر ہونے کی. اگر آج ہم نے اس کی قدر نہیں کی تو اللہ تعالیٰ کے غضب سے غافل نہ ہو کہ ایک وقت آئے کہ ہمیں اور آپ کو یہاں بیٹھنے کی اجازت نہ ملے. تو وامر العامہ, عام لوگوں کے ساتھ جو معاملہ پیش آئے گا, اس کے آنے سے پہلے بھی تم لوگ جو کچھ عمل کرنا ہے عمل کرنا ہو. اور بعض لوگوں نے امر العامہ کی تفسیر قیامت سے کی ہے کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے جو کچھ عمل کرنا ہے کر لو, اس لیے قیامت قائم ہو گئی تو عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ 2 آدمی کپڑا پھیلا کر کے اس کو خرید و فروخت بیچ رہے ہوں گے لیکن سودا طے کرنے کا موقع نہیں ملے گا, قیامت آ جائے گی. تو اس حدیث کے اوپر غور کریں کہ بادروا بالاعمال 6 قسم کی صورتحال پیدا ہونے سے پہلے جو دین سیکھنا ہے دین سیکھ لیجئے, جو عمل کرنا ہے عمل کر لیجئے. اور یہ ایسی صورتحال ہے کسی وقت بھی ان میں سے کوئی چیز کسی کے ساتھ پیش آ سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر اکٹھا ہونا قبول کرے. یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. چیز مقدمے کے طور پر مجھے آپ کے سامنے یہ کہنی ہے کہ آخر سیرت نبی کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جو اتنے اہتمام کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے, لکھا جا رہا ہے, سنا جا رہا ہے, اس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے, آخر کیوں ایسا؟ دیکھیے اس کی متعدد وجہ ہے. اولاً تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت دنیا کی تمام شخصیات سے مختلف ہے اور کئی اعتبار سے مختلف ہے, اور اس اختلاف کو دنیا کا ہر فرد بشر مانتا ہے. وہ مسلمان ہے تو, اور غیر مسلم ہے تو, وہ عالم ہے تو, غیر عالم ہے تو, ہر شخص اسے قبول کرتا ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت دنیا کی تمام شخصیات سے مختلف ہے, مختلف متعدد ناحیے سے ہے. اس ناحیے سے ہے کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں تشریف لائے 1400 سال سے زیادہ ہو گئے, لیکن
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر آج بھی ویسے باقی ہے جو پہلے تھا. فرق یہ ہے کہ اثر کرنے والی زمینوں کا فرق ہے. جس طریقے سے بارش کا پانی ہے کہ آج سے 50 سال پہلے جو بارش ہوتی تھی وہ اور آج جو بارش ہوتی ہے وہ پانی کے اندر وہی تاثیر ہے. البتہ زمین کیا فرق ہے. کسی پتھریلی زمین پر بارش ہوتی ہے تو اس میں پانی اپنا وہ اثر نہیں دکھلاتا جو کسی زرخیز زمین کے اوپر بارش ہوتی ہے تو اپنا اثر دکھلاتا. تو اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اندر وہی اثر پایا جا رہا ہے جو آج سے پہلے پایا جاتا تھا. 12 کی در لطافت تبعش خلاف نیست درباغ لالا روی دو در شور بوم خس. فارسی زبان کا شاعر کہتا ہے بارش جس کی لطافت کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے. فرق یہ ہے باغ میں سبزے اور لالے اگتے ہیں اور جو شوریلی زمین ہوتی ہے، پتھریلی زمین ہوتی ہے، ریتیلی اور ریٹھی زمین ہوتی ہے، وہاں پر صرف شور بوم اور آپ کو پتھر ہی دکھائی دیں گے، وہاں کوئی سبزہ اگتا نہیں دکھائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی شخصیت اس ناحیے سے بھی دوسری تمام شخصیات سے مختلف ہے، اور اس ناحیے سے بھی کہ اس پوری دنیا کی تاریخ میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالی رہتی قیامت تک جتنا اثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نے دنیا پر کیا ہے کہ دوسری شخصیت نے نہیں کیا. آپ کی شخصیت کا اثر جتنا لوگوں نے قبول کیا ہے اس دنیا پر کی دوسری شخصیت نے نہیں قبول کیا. اسی لیے امریکہ کا وہ مصنف جو تاریخ کے 100 بڑوں کا ذکر کرتا ہے، تاریخ کے 100 بڑوں کا ذکر کرتا ہے، وہ مسیحی ہے، وہ نیوٹن کو مانتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن سب سے پہلے نمبر پر کس کا نام لکھتا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اس نے کہا کہ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام تم نے سب سے پہلے کیوں رکھا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ دنیا کی تاریخ پر جتنا اثر اس شخصیت نے ڈالا ہے کہ دوسری شخصیت نے اتنا اثر نہیں ڈالا ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس ناحیے سے بھی مختلف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متعلق معلومات جتنی تفصیل کے ساتھ کتابوں میں موجود ہیں، ماضی قریب ہو یا ماضی بعید ہو، کسی دوسری شخصیت اور دوسری ذات کی سیرت اور تاریخ کے وہ گوشے کہیں پر موجود نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ کی زندگی، آپ کی مہینے کی زندگی، آپ کی سالانہ زندگی، اور اگر میرے ذہن سے یہ بات نہ نکل گئی اور آپ لوگ بھی یاد دلائیے گا کہ اس پروگرام کے خاتمے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق ایک درس میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو ابھی میرے ذہن میں آیا. وہ کیا کہ حیات نبوی کے شب و روز، حیات نبوی کے شب و روز کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یومیہ زندگی کس طریقے سے تھی. اس لیے کہ گویا وہ تمام مکمل طور پر جو درس ہوں گے اس کے آخر میں یہ خلاصہ ہوگا کہ آخر ہمیں اب کیا کرنا چاہیے. ہمیں اپنی زندگی کو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قدوہ ماننا ہے اور بغیر مانے چارہ نہیں ہے تو ہمیں اپنی زندگی کو کس طریقے سے 9 ربیع الاول سمار کے دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ آپ کی والدہ نے پلایا. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ابو لہب کی لونڈی ثویبیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا. پھر عرب کے دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بادیہ کے علاقے میں جو قبیلے بنو حوازن کہلاتا تھا اور یہ مکہ اور طائف کے بیچ میں آباد تھا، اس کی ایک فرع بنو سعد کی ایک عورت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا گیا. اس سلسلے میں جتنی تفصیلات سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، کہتے حلیمہ سعدیہ جب مکے آئیں تو ان کی اونٹنی سب سے دبلی پتلی تھی، ان کے چھاتی کے اندر دودھ نہیں پایا جاتا تھا،
اور سب سے پیچھے پیچھے ان کی اونٹنی چلتی تھی، اور مکے میں آئیں تو وہ بچہ تلاش رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے کوئی عورت تیار نہیں تھی، اس لیے کہ مالدار کے بچے کو دیکھتی تھی. یہ تمام ایسی باتیں ہیں اگرچہ ہمارے مؤرخین اور علماء لکھتے آئے ہیں، لیکن اس سلسلے میں کوئی بھی صحیح حدیث مجھے نہیں مل سکی. اور علماء جرح و تعدیل نے ان تمام چیزوں کو ضعیف قرار دیا ہے. اور عقلاً بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے سردار خانہ کعبہ کے متولی عبد المطلب کے پوتے تھے، اور عبد المطلب انہیں دل و جان سے چاہتے تھے. لوگوں کو یہ فخر محسوس کرنا چاہیے کہ میری گود میں کس کا بچہ دودھ پی رہا ہے؟ مکہ کے سردار کا ہے. پھر کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ ساری عورتیں اس کا انکار کر دیتی ہوں؟ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں ان کی چھاتی کے اندر صرف ان کے بیٹے کے لیے دودھ نہیں تھا. تو ذرا سوچیں، جس کی چھاتی میں صرف اپنے بیٹے کے لیے دودھ نہ ہو، وہ دوسرے بچے کو کیوں لے جائے گی اپنے ساتھ دودھ پلانے کے لیے؟ تو عرض کرنے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے انکار نہیں ہے. آپ سے بابرکت ذات اس دنیا کے اندر نہ تو پیدا ہوئی ہے اور نہ ہی پیدا ہوگی. اور قبیلے حوازن کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا ظہور بار بار ہوتا رہا ہے، اور اس وقت کھل کر کے سامنے آیا ہے جب غزوہ حنین کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حوازن کے بچوں کو اور عورتوں کو اور اونٹوں کو اور بکریوں کو آپ نے مال غنیمت کے طور پر لیا ہے، اور جعرانہ میں بیٹھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تقسیم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو ان میں بنو سعد جہاں آپ دودھ پیتے رہے ہیں وہاں کی کچھ عورتیں اور کچھ بچے بھی تھے. چنانچہ ان کا خطیب اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور یاد دلاتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا دیکھیں وہی لوگ جو آپ کو قتل کرنے آئے تھے، وہی لوگ جو آپ کو لوٹنے آئے تھے، وہی لوگ جو آپ کو تباہ کرنے آئے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ایک لمبا قصیدہ اس نے پڑھا جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم التجا کی کہ اے محمد، اے اللہ کے رسول، وہ آپ کی خالائیں اور آپ کو دودھ پلانے والی جیل کے اندر ہیں. وہ بچے جو آپ کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، وہ بچی جو آپ کو کھلایا کرتی تھی، شیمہ آپ کو لوریاں دیا کرتی تھی، وہ بھی قید ہو کر کے آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر نیچے کیا اور کہا میرا اور بنو مطلب کا جو حصہ ہے میں اسے آزاد کرتا ہوں. یہ سن کر کے انصار نے کہا ہمارا جو حصہ ہم بھی اسے آزاد کرتے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بنو حوازن کے جو 40,000 سے اوپر تھے آپ نے آزاد کر دیا انہیں. حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آپ کی دنیا کی برکت ہے جو قبیلے حوازن کو پہنچی ہے. چہ جائے کہ آخرت میں جو برکت آپ کی پہنچنے والی ان لوگوں کو وہ اس سے کتنی بڑی ہوگی. تو عرض کرنے کا مقصد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے انکار نہیں ہے کہ آپ کی برکت سے بے دودھ کی اونٹنی میں دودھ آ جائے، بے دودھ کی بکری میں دودھ آ جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ چیزیں سند کے اعتبار سے یا صحیح طور پر ثابت ہیں کہ نہیں. تو عرض کرنے کا مقصد کہ اتنی بات مسلم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو حوازن کے اندر، بنو سعد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا ہے، اور وہاں آپ نے 4 سال کی مدت گزاری ہے. 2 سال تک جب آپ نے دودھ پیا، اس کے بعد آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کر کے آئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آئے تو اس وقت مکہ کے اندر کوئی بیماری اور کوئی وبا تھی. حالانکہ اصل مقصد حضرت حلیمہ انہیں آپ کے ساتھ اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی. تو حضرت آمنہ آپ کی والدہ سے کہا کہ انہیں واپس کر دیجئے تو 1 سال ہمارے ساتھ زکوان، وصیہ اور بنو لحیان کو اللہ کے رسول ساتھیوں کے خلاف ابھارا. ان لوگوں نے آ کر کے بیر معونہ ایک جگہ تھی جہاں پر یہ مسلمان ٹھہرے ہوئے تھے، ان کا گھیراؤ کر لیا، تیر اندازی ہوئی اور وہ ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے. اس طریقے سے وہ 70 کے 70 مسلمان جو بہترین سے بہترین مسلمان تھے وہ شہید کر دیے گئے. اور انہوں نے اس وقت دعا کی تھی کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے رسول کو، اپنے رسول کو ہمارے بارے میں اطلاع دے دے. اسی وقت قرآن مجید کے اندر آیت نازل ہوتی ہے
جس کا مفہوم یہ تھا کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے راضی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی آیات تھیں جسے ہم لوگ پڑھا کرتے تھے، لیکن بعد میں وہ منسوخ کر دی گئی، آج وہ قرآن مجید کا جز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خبر پہنچی تو آپ کو سخت تکلیف ہوئی۔ صحابی کہتے ہیں کہ جتنا تکلیف محسوس کرتے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے پر دیکھا ہے، کسی دوسرے واقعے پر نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30 دن، یا بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق مستقل 40 دن تک فجر کی نماز میں رعل اور ذکوان کے اوپر بد دعائیں کرتے رہے، قنوت پڑھتے رہے، اور یہ پہلا موقع تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت پڑھا ہے۔ ان کے لیے دعا کرتے رہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تباہ اور برباد کر دے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ ظالم، وہ جماعت، وہ کافر اور وہ مشرک جو مسلمانوں کے لیے خطرناک ثابت ہوں، ان کے لیے بد دعا کی جا سکتی ہے۔ ہمارے بعض لوگ اور بعض جماعت کے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت بن کر کے آئے تھے، وہ کسی بھی قوم کے لیے بد دعائیں نہیں دی ہیں، ان کا یہ کہنا بڑا غلط ہے۔ عقلی اعتبار سے بھی، شرعی اعتبار سے بھی، ایک ڈاکٹر ہے، اگر مریض کی انگلی کے اندر اگر کینسر ہو جائے، اگر ڈاکٹر اسے کاٹ کر کے نہیں پھینکتا ہے تو وہ ڈاکٹر مریض کے لیے خیر خواہ نہیں ہے، مریض کے اوپر رحم کرنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ ڈاکٹر ظالم ہے۔ اور شرعی اعتبار سے بھی یہ معاملہ غلط ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر جو مسلمانوں کے لیے خطرناک ثابت ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے بلکہ 40 دن تک مستقل ان کے اوپر بد دعائیں کی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو کافر اور جو ظالم مسلمانوں کے لیے، مسلمان جماعت کے لیے، اسلام کے لیے خطرناک ثابت ہوں، ان کے لیے بد دعا کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن تک فجر کی نماز میں قنوت پڑھتے رہے اور ان کے لیے بد دعائیں دیتے رہے۔ اسی طریقے سے غزوہ احد کے بعد اعراب کے ساتھ ایک اور واقعہ پیش آیا، اور اسی نجد کے علاقے میں، اسی نجد کے علاقے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ نجد کے لوگ ایک فوج اکٹھا کر رہے ہیں۔ اس فوج کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 مسلمانوں کی ایک جماعت تیار کی، اور جہاں پر آج حناکیہ ہے، یعنی تقریباً مدینہ منورہ 100 کلومیٹر دور پر، وہاں پر آئے اور وہاں آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر حملہ کر دیا اور ان کی جماعت کو تتر بتر کر دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر حملہ کیا، دونوں طرف سے تیر اندازی ہوئی، اور ایک وقت ایسا بھی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا اور تیر اندازی کا معاملہ پیش آیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار وہاں پر صلاۃ خوف بھی ادا کی۔ صلاۃ خوف، نماز خوف۔ نماز خوف کیا ہے؟ کہ اگر دشمن کے بارے میں یہ خطرہ ہے کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے، اور یہ وقت موقع نہیں ہے کہ مسلمان رکوع اور سجدے کے ساتھ اطمینان سے نماز پڑھیں، تو اس کے متعدد طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر دشمن قبلے کی طرف ہے، دشمن قبلے کی طرف ہے، تو امام پوری فوج کو اپنے پیچھے کرے گا، امام پوری فوج کو اپنے پیچھے کرے گا، اور اس فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کرے گا، اس فوج کو 2 حصے میں تقسیم کرے گا۔ امام رکوع کرے گا تو ایک جماعت رکوع کرے گی، سجدہ کرے گا، ایک جماعت سجدہ کرے گی، اور دوسری جماعت اس کی نگرانی کرتی رہے گی۔ جب امام اٹھے گا اور جماعت اٹھے گی تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ رکوع کریں گے اور سجدہ کریں گے، پھر اس کے بعد اس طریقے سے دونوں کو امام 2 رکعت نماز پڑھائے گا، اور دونوں ساتھ میں اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اور امام اگر دشمن قبلہ رخ نہیں ہے، دشمن قبلہ رخ نہیں ہے، تو امام اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا،
اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا. ایک فوج دشمن کے سامنے کھڑی رہے گی, ان کی نقل و حرکات کا معائنہ کرتی رہے گی, اور دوسری فوج امام کے ساتھ آئے گی, 1 رکعت نماز پڑھے گی. 1 رکعت نماز پڑھ لینے کے بعد وہ اپنی جگہ واپس آ جائے گی, اور پہلی فوج جو ہے وہ امام کے ساتھ آئے گی. 1 رکعت نماز پڑھ کر کے وہ اپنی دوسری رکعت پوری کرے گی, 2 رکعت پہ سلام پھیرے گی اور واپس چلی جائے گی, اور وہ جماعت جس نے 1 رکعت پڑھی ہے وہ آ کر کے اپنی 1 رکعت پوری کرے گی اور سلام پھیر دے گی. اس طریقے سے متعدد طریقے صلاۃ خوف کے حدیث کے اندر ہیں. میں ان طریقوں کو اگر بتلانے لگوں تو وقت زیادہ ہو جائے گا, تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ غزوہ ذات الرقاع کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور احرام باندھا. احرام باندھنے کے بعد آپ نے جو قربانی کے جانور آپ ساتھ لے کر کے جا رہے تھے, اور یہیں سے مسئلہ سمجھ لیجئے, ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف حج اور قربانی حج کے اندر کی جاتی ہے. ایسی بات نہیں ہے. حج اور قربانی وہ صرف حج کے موقع پر کی جاتی ہے, ایسی بات نہیں ہے. جس طریقے سے حج کے موقع پر بعد حج کی قسموں میں واجب ہے قربانی دینا اور بعد میں سنت ہے. مثلا کس میں سنت ہے؟ کس حج میں قربانی دینا سنت ہے؟ حج افراد میں. حج افراد میں یعنی کوئی شخص صرف حج کا احرام باندھتا ہے, حج اور عمرہ دونوں ساتھ نہیں کرتا. اگر حج اور عمرہ دونوں ساتھ کرا تو قربانی دینا واجب ہے, خواہ تمتع ہو یا قران ہو. البتہ اگر حج افراد ہے تو قربانی واجب نہیں, بلکہ اگر کوئی قربانی دے تو یہ سنت ہے. اسی طریقے سے عمرہ اگر کوئی کرنے جاتا ہے تو وہ بھی قربانی دے سکتا ہے, یہ بھی سنت ہے. اگر یہ سنت عمومی طور پر لوگوں نے چھوڑ دیا ہے, تو جو بھائی جن کے اللہ تعالی نے پیسہ دیا ہے, جن کو اللہ نے نوازا ہے, وہ آسانی سے قربانی دے سکتے ہیں. اگر وہ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی سنت ہے کہ وہ قربانی کا جانور وہاں پر ذبح کریں, خود بھی کھائیں, غریبوں کو بھی کھلائیں اور دوستوں کو بھی دیں, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا جانور وہاں سے لے کر کے چلے. آپ نے جو قربانی کے جانور چھوٹے تھے یعنی بکری وغیرہ, آپ نے ان کے گلے کے اندر ایک پٹکا لٹکا دیا, خصوصاً جوتا لوگ لٹکا دیا کرتے تھے. اور جو اونٹ تھے تو ان کی کوہان جو اوپر کا حصہ آتا تھا اس کو معمولی سے زخم لگا جس سے خون بہ جایا کرتا تھا, اور اس پر جوتے سے پھٹ سے ایسے مارتے تھے کہ نشان بن جایا کرتا تھا. یہ اس بات کی علامت تھی کہ یہ قربانی کے جانور اللہ تعالیٰ کے لیے جا رہے ہیں, اور اس کے بارے میں عرب کے اندر یہ عقیدہ تھا کوئی اس کو چھیڑتا نہیں تھا, کوئی چوری نہیں کرتا تھا, کوئی اس کو لوٹتا نہیں تھا. کفر پر تھے, شرک پر تھے, لوٹنا ان کا کام تھا, لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ کے نام پر جو چھوڑا گیا جانور اس کا اتنا احترام کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کو اشعار کیا اور آپ وہاں سے چلے. جب مقام روحہ پر آپ پہنچے, یہ مقام روحہ مدینہ منورہ سے 75 کلومیٹر کی دوری پر ہے. مقام روحہ آپ وہاں پر پہنچے تو معلوم یہ ہوا کہ غیقہ نامی جو سمندری علاقہ تھا, اس لیے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے مکہ مکرمہ سے انسان چلتا ہے, مثال مکہ مکرمہ سے چلتے ہیں تو آپ عمومی طور مدینہ منورہ تک آ جائیں اور آپ کے بائیں بائیں سمندر چلتا رہتا ہے, لیکن یہ دور تھوڑا سا ہے, کہیں قریب میں ہے کہیں دور ہے. یہ پورا سمندری علاقہ ہے, یہ پورا سمندری علاقہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم یہ ہوا کہ سمندری علاقے میں کسی غیقہ نامی مقام پر دشمن جمع ہو رہے ہیں ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے. اس لیے غزوہ احزاب کے بعد تھوڑی سی ان کی ہمت بدوی قبائل کی بڑھ گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کیا اور ان کی سرکوبی کے لیے انہیں بھیج دیا. اور وہاں پر ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا, ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا, بخاری شریف میں ہے. حضرت ابو قتادہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں پر گئے اور ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, تو میں احرام نہیں باندھا تھا اور ہمارے ساتھی جو تھے وہ احرام باندھے ہوئے تھے. اس سے معلوم ہوا کچھ صحابہ کرام جو جا رہے تھے وہ بغیر احرام کے تھے. اللہ جانتا ہے کہ اس کی مصلحت کیا تھی, اللہ کے رسول نے منع فرمایا تھا یا کیا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. تو کہہ رہے تھے کہ میں اپنی تیر جو ہے برابر کر رہا تھا, سیدھی کر رہا تھا, تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھی جو ہیں وہ ہنس رہے ہیں, میرے ساتھی ہنس رہے ہیں. اس لیے کہ ایک مسئلہ بتا دوں, جو آدمی حالت احرام میں ہو وہ کوئی شکار نہیں کر سکتا.
حالت احرام میں کوئی شکار نہیں کر سکتا. اگر اس کے لیے کوئی آدمی شکار کرتا ہے تو اس کو کھا بھی نہیں سکتا. بات سمجھ رہے نا؟ اگر اس کے لیے کوئی آدمی شکار کرتا ہے تو اسے کھا بھی نہیں سکتا. نہ خود شکار کر سکتا ہے، نہ شکار کی طرف اشارہ کر سکتا ہے، نہ اس کے لیے اگر کوئی جانور شکار کیا تو اسے وہ کھا سکتا ہے. البتہ اس کے لیے شکار نہ کیا گیا ہو، اس کے لیے شکار نہ کیا گیا ہو تو اسے کوئی دے تو اس کو کھا سکتا ہے. اس نے اشارہ نہ کیا ہو اور کسی نے شکار کیا ہو تو کھا سکتا ہے. تو حضرت ابو قتادہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھی تو احرام میں تھے اور میں احرام نہیں باندھے ہوئے تھا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ ہنس رہے ہیں. میں سمجھ نہیں سکا کیوں ہنس رہے ہیں، اور مجھ سے کوئی بتاتا نہیں کہ ہاں بھائی دیکھو وہاں ایک جو ہے شکار جا رہا ہے. وہ جنگلی گدھا تھا، جنگلی حمار وحشی جس کو کہتے ہیں، جنگلی گدھا وہ تھا، بھگا جا رہا تھا. بعض لڑکے ہمارے یہاں گھڑروچ اس کو کہتے ہیں، وہ جو ہے. تو ہمارے ساتھی ہنسنے لگے، کوئی مجھ سے بتاتا نہیں تھا. کہا اتنے ہنس رہے تھے کہ ہنستے ہنستے گر جا رہے تھے، اور لیکن مجھے کوئی بتا نہیں رہا تھا کہ ہاں وہاں پر کوئی گدھا ہے. کہا جب میری اوپر نظر اٹھتی ہے تو ہم نے کہا اچھا تم لوگ اس لیے ہنس رہے ہو. اور کہا میں پہاڑ چڑھنے میں بہت تیز تھا، پہاڑ چڑھنے میں بہت تیز تھا. میں اپنے گھوڑے پر تیزی کے ساتھ اٹھ کر کے بیٹھا کود کر کے، لیکن اپنا نیزہ بھول گیا اٹھانا اور تیر بھی بھول گیا. میں اپنے ساتھی سے کہتا اٹھا تو میرا تیر، لیکن کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اٹھانے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. میں جلدی جلدی پھر اترا، مجھے بڑا غصہ لگا. کہتے ہیں مجھے بہت غصہ لگ رہا تھا کہ میری اتنی مدد نہیں کرتے یہ لوگ، لیکن بہت غصہ لگا. پھر بھی اترا، لے کر کے تیزی سے بھاگا تو دیکھا کہ گدھا جو ہے پہاڑ کے اس طرف جا چکا ہے. چھوٹی پہاڑی تھی. ہم نے اپنے گھوڑے کو یہاں کھڑا کیا اور تیزی کے ساتھ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کے ایک نشان لگایا تو میرا تیر جا کر کے اس میں پیوست ہو گیا اس کے پیچھے حصے میں، اور وہ گدھا وہیں پر گر گیا. اب بڑا گدھا تھا، مجھ سے اکیلے آ بھی نہیں رہا ہے. میں اپنے ساتھیوں کو بلا رہا ہوں لیکن ساتھی کوئی میری مدد کرنے کے لیے تیار. پھر بھی مجھے غصہ آ رہا ہے کہ کم سے کم تم نے شکار نہیں کیا، ہتھیار سے کم اٹھانے میں تو میری مدد کر دو. کہا پھر بھی کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہا بڑی مشکل سے اسے اٹھایا، اپنے کندھے پر لادا، ان کے سامنے لا کر کے اسے چھیلا، اسے اس کی چمڑی اتاری، اسے کاٹا. لیکن جب کھانے کا معاملہ، سارے لوگ کھا گئے ہمارے ساتھ. جب کھانے کا معاملہ ہوا تو سارے لوگ 2-1 کلوا کھانے کے لیے تیار ہو گئے. اب جب کھانا کھا تو لیے، گوشت کو کھا تو لیا، اور 2-4 آدمی جو بچے تھے اب آپس میں تکرار ہونے لگی کہ آیا تم لوگ حالت احرام میں ہو، کھا لیے ہو، کھانا جائز بھی ہے کہ نہیں جائز ہے. حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک ٹانگ پکڑی ہم نے، اس کی ایک ٹانگ پکڑی. اور آپ لوگ دیکھیں کہ اس وقت چونکہ کوئی فریج وغیرہ نہیں تھی تو ان لوگوں کے پاس گوشت کے محفوظ رکھنے کے عجیب و غریب طریقے تھے. کبھی نمک لگا لیا کرتے تھے، کبھی دھوپ میں سکھا لیا کرتے تھے. یہ نہیں کہ سڑا گلا کھا جایا کرتے تھے وہ لوگ، نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ حکمتیں ہر وقت میں، وقت کے لحاظ سے، جگہ کے لحاظ سے، موسم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو حکمتیں بتا دیا کرتا ہے. مجھے یہ اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ہمارے یہاں گرمی کے موسم میں بھی بغیر فریج کے دیہات کے اندر 4-4 5-5 دن جو ہے وہ پتہ نہیں کس طریقے سے کیا لگا کر لٹکا دیا کرتے تھے تو گوشت رہ جایا کرتا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ طریقے لوگوں کو بتا دیا کرتا ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے بھی کسی طریقے سے اس گوشت کی ایک ٹانگ کو اپنی حفاظت سے رکھا ہوگا. کہا کہ اچھا اب میں اس کا فیصلہ کر دیتا ہوں. کہا وہیں سیدھے سے گھوڑے پر بیٹھا، وہ ٹانگ لیا اور اللہ کے رسول ساتھ پیچھے بھاگا. آپ اس وقت تک عصفان تک پہنچ چکے تھے. عصفان کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ سے 80 کلومیٹر کی دوری پر ہے عصفان. وہاں تک پہنچ چکے تھے. تو آپ سے ہم نے عرض کیا تو آپ نے کہا کیا لوگوں نے تمہاری مدد شکار کرنے میں کی ہے؟ ہم نے کہا نہیں کی ہے. کہا تب تو ان کے لیے کھانا جائز ہے، اگر تمہارے ساتھ کچھ بچا ہے لاؤ میں بھی کھا لوں گا. یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محتاج تھے، بلکہ یہ دل کے اطمینان کے لیے، کیونکہ آپ اگر کھا لیں گے لوگوں کو اور اطمینان حاصل ہوگا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روحہ کے اندر تھے تو آپ کو معلوم یہ ہوا کہ کوئی دشمن وہاں پر اکٹھا ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو ہے انہوں نے خواب دیکھا تھا غزوہ خیبر سے 1 یا 2 دن پہلے. اپنے شوہر، ابھی نئی ان کی شادی ہوئی تھی، اس لیے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا ہجرت نبوی کے موقع پر ان کا ہم نے واقعہ بیان کیا تھا کہ یہ بیان کرتی ہیں کہ میرے چچا اور میرے والد ان دونوں کے نزدیک میں سب سے محبوب بچی تھی. آپ سب تشریف لے آئے تو وہ دونوں صبح گئے اور شام کو آئے ہیں. اب قصے یاد آ گیا ہوگا آپ کو. تو یہ بچی تھی ابھی،
اور خیبر سے چند دن پہلے ابھی ان کی شادی ہوئی تھی. تو اپنے شوہر سلام کی گود میں ان کا سر تھا، سلام ابن ابی مشکم کے گود میں ان کا سر تھا کہ انہوں نے کہا کہ آج ہم نے رات کو خواب دیکھا ہے. تو ان کے شوہر نے کہا وہ خواب کیا دیکھا ہے؟ کہا خواب یہ ہے کہ یثرب کی طرف سے ایک چاند نکلا ہے، چاند اٹھا ہے اور آ کر کے میری گود میں گر پڑا ہے. یثرب یعنی مدینہ منورہ کی طرف سے ایک چاند اٹھا ہے اور آ کر کے میری گود کے اندر وہ گر پڑا ہے. تو اس نے زور کا ایک تھپڑ لگایا ان کے شوہر نے، کہا کہ رے بدبخت، تو یثرب کے بادشاہ کا خواب دیکھ رہی ہے کہ تو اس کی دلہن بننا چاہتی ہے. تو یہی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ان کے شوہر کو چونکہ انہوں نے خیانت کی تھی، آپ نے قتل کیا اور وہ لونڈی بنائی گئی، تو بعد میں خیبر سے واپسی کے راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے، لیکن جب صلح مکمل ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ رحم کا ایک مظاہرہ آپ اور کیجئے کہ صلح مکمل ہو چکی، تو یہودیوں نے کہا کہ اے محمد، اللہم صلی علی محمد، آپ لوگ کھیتی باڑی تو کرنا جانتے نہیں ہیں، اس لیے کہ عمومی طور پر مسلمان کہاں سے آئے تھے؟ مکہ مکرمہ سے آئے تھے، وہاں کے لوگ کھیتی باڑی کرنا نہیں جانتے تھے. آپ ایسا کیجئے کہ ہمیں دے دیئے کہ ہم یہ آبادی، یہ کھیتی باڑی جو ہے اس کو ہم سنبھالتے ہیں، البتہ اس کا آدھا حصہ ہم آپ کو دیتے رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھا کہ بہتر ہے، چلو زمین تو مہاجرین میں تقسیم کر دیا، زمین تو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا، البتہ یہ کہا کہ چلو ٹھیک ہے، یہود اس میں کام کرنا چاہتے ہیں، یہود کام کرنا چاہتے ہیں اور یہاں سے جانا نہیں چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے کام کریں گے اور آدھی پیداوار تم کو دیں گے اور آدھی خود رکھ لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اس شرط پر یہ بات مان لی کہ دیکھو جب اللہ اور اس کے رسول چاہیں گے تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، یعنی یہ تمہاری زمین نہیں ہے، اب تمہیں یہاں سے نکلنا ہے، تمہاری زمین نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ یہ میری مہربانی ہے کہ جب تک میں چاہوں گا تم کو یہاں پر رکھوں گا، جب تک چاہوں گا تم کو یہاں پر رکھوں گا. اس بات پر بھی لوگوں نے صلح کر لیا. بعد میں ان یہودیوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خیبر سے نکالا گیا ہے. اب آپ لوگ کہیں کہ انہیں نکالا کیوں گیا، رہنے کیوں نہیں دیا گیا؟ انہی یہودیوں کی بدماشی کی بنیاد پر نکالا گیا ہے. انہوں نے کئی بدماشیاں کی تھیں، 3 بدماشیوں کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں. پہلی بدماشی تو یہ تھی کہ جب خیبر کا معاملہ طے ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک یہودی جو سلام ابن ابی حقیق کی بیوی تھی، اس زینب نام تھا اس یہودی عورت کا، اس نے پتہ لگایا کہ آپ کو بکری کے گوشت کا کون حصہ زیادہ پسند ہے. لوگوں نے کہا کہ بازو، لوگوں نے کہا بازو. تو بکری ذبح کی اور اس میں زہر ملا دیا اور بازو کے حصے میں خوب زیادہ زہر ملایا تھا. بازو کا جو حصہ تھا وہ خوب زیادہ زہر ملایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیا. یہ بدماشی دیکھیے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ خیبر سے یہودیوں کو ظلمت نکالا گیا ہے، نہیں، یہ ان کے اعمال تھے اپنے. لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مہربانی تھی، آپ کی رحمت تھی، جو رحمت مومنوں اور کافروں ہر ایک کے لیے عام تھی، انس اور جن ہر ایک کے لیے عام تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر مہربانی کی اور انہیں نکالا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لایا گیا، آپ جیسے ہی آپ نے لقمہ منہ کے اندر ڈالا ہے تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کے اندر زہر ہے. بعض روایات میں کہتے جبریل علیہ السلام نے آپ کو منع کیا کہ نہ کھائیے تو آپ نے اسے تھوک دیا تھا. البتہ برا نامی ایک صحابی ہیں جنہوں نے کھا لیا اور اس پر ان کا انتقال ہو گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کے اندر روایت ہے، آپ نے یہودیوں کو جمع کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اے لوگوں بتاؤ تم نے اس میں زہر کیوں ملایا ہے. اس کا مطلب ہے کہ صرف عورت نے زہر نہیں ملایا تھا، تمام ان کے سردار زہر ملانے کے اندر شریک تھے. آپ نے کہا تم نے اس میں زہر کیوں ملایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا اگر آپ نبی ہیں تو یہ زہر آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اگر آپ نبی نہیں ہیں تو آپ سے لوگوں کو فرصت مل جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیکن مجھے جبریل علیہ السلام نے بتا دیا ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ عورت وہیں پر مسلمان ہو گئی کہ اب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. تو یہ ان کی پہلی بدماشی تھی. دوسری بدماشی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ ابن سہل اور ان کے بھائی خیبر میں گئے. ان کا بھائی کہیں دوسری طرف چلا گیا تو عبداللہ ابن سہل کو ان بدبختوں نے قتل کر دیا.
یہودیوں نے قتل کر دیا۔ اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معاملہ پیش ہوا تو ان کے چچے زاد بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمیں قصاص چاہیے۔ آپ نے فرمایا بھائی قصاص کا معاملہ یہ ہے کہ تو دلیل پیش کرو، یا تو دلیل لے آؤ، اور ورنہ تم میں کے 50 آدمی قسم کھائیں کہ یہودیوں نے قتل کیا ہے، اور ورنہ یہود قسم کھائیں کہ ہم نے قتل نہیں کیا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو جھوٹے ہیں، قسم کھا ہی لیں گے، یہودی جھوٹے ہیں، قسم کھا ہی لیں گے۔ تو آپ نے ان کی دیت اپنی طرف سے ادا کر دی اور معاملے کو دفع دفع کر دیا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانے میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت زبیر ابن العوام اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں کے تینوں خیبر میں گئے اپنی زمین کی نگرانی کرنے کے لیے، اور ظاہر بات ہر ایک کی زمین الگ الگ تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ رات میں سوئے ہوئے تھے کہ ان کے اوپر اچانک لوگوں نے حملہ کر دیا اور ان کے ہاتھ کو اس طریقے دبایا کہ ان کا ہاتھ یہاں سے اکھڑ گیا۔ صبح کو جب شور ہوا وہ دونوں آدمی آئے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد، تو ان کے ہاتھ کی مرہم پٹی کی اور پٹی باندھا اور پوچھنے لگے کتنے تمہارا ہاتھ توڑا ہے؟ کہا پتہ نہیں، رات میں کچھ لوگوں نے آ کر کے میرے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ جب واپس آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ نے خطبہ دیا، کہا کہ اے لوگو، یہ کام یہودیوں کے علاوہ اور کسی کا نہیں ہے، اب میں ان کو خیبر کے اندر رہنے نہیں دوں گا، اس لیے کہ اس سے پہلے انصاری کا بھی انہوں نے قتل کیا تھا، انصاری کا بھی قتل انہوں نے کیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے کر دیا تھا کہ مشرکین کو جزیرے عرب سے نکال دینا۔ اس کے بعد یہودیوں کو خیبر سے نکال دیا گیا اور وہ جا کر کے تیمہ کے اندر آباد ہوئے ہیں، اور تیمہ میں بھی زیادہ دن تک وہ نہیں رہ سکے، بلکہ ان میں سے بہت تھوڑے بلکہ سارے کے سارے وہاں پر مر گئے ہیں۔ خیبر سے فتح پانے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فدق کی طرف گئے، جو خیبر سے مشرق کی طرف تھوڑی دور پر تھا، یہ بھی یہود کی آبادی تھی۔ یہ لوگوں نے ہتھیار ڈال دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے قبضے میں کر لیا۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر کے آپ علا تک تشریف لے گئے، اس لیے کہ علا میں بھی یہودیوں کی آبادی تھی، علا میں بھی یہودیوں کی آبادی تھی۔